اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوگا، اور حالات کے اعتبار سے آج کے بیان کا بڑا اہم عنوان ہے جو ہر مسلمان نے، ہر بچے نے، ہر فیملی نے اس بیان کو سننا چاہیے۔ آج کے بیان کا عنوان ہے ہسٹری آف فلسطین اینڈ اسرائیل، ہسٹری آف قبلہ اول بیت المقدس، یعنی تاریخ فلسطین، تاریخ قبلہ اول اور تاریخ آتنکوادی اسرائیل۔ آج رات 9 بجے اسی چینل پر اس بیان کو ضرور سنیں۔ بتایا جائے گا کہ قبلہ اول سے دنیا کے ہر مسلمان کا کیا رشتہ ہے اور فلسطینیوں سے ہر مسلمان کا کیا رشتہ ہے۔ آئیے دن پہلی بڑی خبر غزہ اور اسرائیل کی جنگ اور وار کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت پہلی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنے آتنکواد کی ساری حدوں کو پار کر دیا اور غزہ پر اسرائیل کا ظلم جاری ہے۔ فاسفورس بم، انترراشٹریہ جو بین ہیں، وہ فاسفورس بموں سے اسرائیل حملہ کر رہا ہے۔ 1000 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 5000 زخمی ہوئے ہیں، اور غزہ کو جو بجلی سپلائی کرنے والا اکیلا پاور پلانٹ تھا وہ بھی پوری طریقے سے بند ہو گیا اور پورا غزہ اندھیرے میں ڈوبا ہے۔ وہیں پر امریکہ نے اپنے آتنکواد کی شروعات کر دی ہے۔ امریکہ نے اپنے ناجائز پیدا کیے ہوئے بچے اسرائیل کو مدد بھیج دی ہے، اور پھر اسرائیل کی ہمت بڑھ گئی اور حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ رفاح گزرگاہ کو بھی بند کر دیا گیا، اور اب یہ جنگ مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی۔ اسرائیل پر شام اور لبنان کی بمباری، کئی ٹینک اسرائیل کے تباہ ہوئے، یعنی شام اور لبنان نے بھی پھر بمباری کر دی ہے۔ حماس کے حملوں میں 1200 اسرائیلی قریب ہلاک ہوئے ہیں، اور پھر اسرائیل کا جو علاقہ ہے تل ابیب اور اسقلان، وہاں پر ان شہروں پر حماس کے راکٹ حملے جاری ہے، اور آئرن ڈون سسٹم جو دنیا کا سب سے اہم سسٹم تھا اسرائیل کا، وہ بھی ناکام ہو گیا ہے حماس کے راکٹ حملوں کے سامنے۔ اس بات کا اسرائیل نے بھی اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیل میں بھی ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، اور اسرائیل کی بربریت اور درندگی اور آتنکواد سے خوفناک ماحول وہاں پر ہے۔ لاشوں کے خوفناک مناظر دیکھ کر خود ایک امدادی کارکن پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، اور گزشتہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایمبولینس والا جو لاشوں کو لے جا رہا تھا وہ خود اپنی ایمبولینس بن کر کے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اسرائیل کا آتنکواد ہے جو ہمارے یہاں کی آتنکوادی میڈیا کو نظر نہیں آ رہا، اور پوری دنیا کی رکھیل میڈیا کو اسرائیل کا آتنکواد 50 سالوں سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔
آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر بھی اسرائیل اور حماس کے حالات کو لے کر آ رہی ہے، فلسطین غزہ پٹی کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ کس نے کیا کہا؟ میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ حماس جو مجاہدین کی ایک تنظیم ہے جنہوں نے باقاعدہ 60 سالوں کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر کے اسرائیل پر حملہ کیا ہے، اس حماس کا بڑا بیان یہ آیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ مسلم ملکوں اور عالمی برادری مذہبی، قومی اور انسانی ذمہ داری ادا کریں۔ یعنی حماس نے کھل کر یہ کہا ہے کہ مسلم ملکوں کو بے غیرتی اور بے شرمی سے باہر نکلنا چاہیے، اور پورے عالمی برادری جتنی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، ہندو ملک ہو، کرسچن ملک ہو، جو بھی ہے، جتنے ملک ہے انہوں نے انسانی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انصاف یہ ہے کہ اسرائیل آتنکوادی ہے اور فلسطینیوں پر برسوں سے ظلم کر رہا ہے اور اس کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ وہیں پر جامعہ ازہر جو دنیا کی بڑی یونیورسٹی ہے، اس کا بیان آیا ہے کہ فلسطینی عوام کی حمایت کرنے میں ناکام رہنے والوں پر تاریخ کبھی مہربان نہیں ہوگی، یعنی تاریخ ان کو نہیں بخشے گی۔ بڑا بیان جامعہ ازہر نے دیا ہے۔ اور خالد مشعل کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ خالد مشعل نے کہا ہے کہ مسجد اقصی ہمارے پیغمبر کی امانت ہے اور تم اپنی خاموشی پر پوچھے جاؤ گے۔ یعنی خالد مشعل نے کہا ہے کہ جو جو اسلامی ملک خاموش ہیں ان سب سے اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی۔ اور عرین الاسود نے کہا کہ ہم نے ایسے افراد تیار کیے ہیں جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا، ہم جلد ہی ایسا طوفان برپا کریں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ وہیں پر ترکی کے صدر طیب اردوغان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل ایک ریاست کی طرح نہیں تنظیم کی طرح حرکات کرے گا تو ہم بھی ویسا ہی اس کے ساتھ برتاؤ کریں گے، اور اگر اسرائیل نے گویا کہ بدماشی کی، حرامی پن کیا، آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلا، تو ترکی نے بھی پھر وارننگ دے دی ہے۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، پڑوسی ملک افغانستان کے حالات کو لے کر پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج سے 5 دن پہلے افغانستان میں خطرناک زلزلہ آیا جس میں مرنے والوں کی تعداد 4000 سے اوپر پہنچ گئی ہے۔ ابھی پھر خبر آ رہی ہے کہ مغربی افغانستان میں گزشتہ کل پھر 6.3 اشاریہ شدت کا زلزلہ آیا، جس کے نتیجے میں گزشتہ کل پھر سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ تاحال کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے آخر میں صبح رات میں آنے والے 6.3 شدت کے زلزلے میں 2000 سے زیادہ افراد شہید ہوئے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی خبر کے مطابق یو ایس جیولوجیکل سروے نے بتایا کہ زلزلہ مقامی وقت افغانستان کے صبح 5:10 پر آیا، جبکہ اس کا مرکز ہرات شہر سے تقریباً 29 کلومیٹر شمال میں تھا۔ 5 لاکھ افراد سے زیادہ آبادی والے ہرات شہر کے قریب آج آنے والے زلزلے کے بعد تاحال ہلاکتوں کی فوری طور پر اطلاع نہیں ملی ہے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ایرادن اسٹاک ہوم سے بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ یورپی ملک سویڈن کی راجدھانی اسٹاک ہوم میں 2025 تک شہر کے مرکزی 20 بلاک میں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی کاروں کو بین کر دیا جائے گا، وہاں پر داخلہ نہیں ملے گا۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق شہر کے نائب میئر نے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف ایئر کوالٹی کو بہتر بنانا ہے، یعنی ہوا کو بہتر بنانا ہے۔ شہر کے نائب میئر برائے ٹرانسپورٹ اور شہری ماحولیات نے اپنے بیان میں کہا کہ آج کل اسٹاک ہوم میں ہوا کی وجہ سے بچوں کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں اور بزرگ شہری وقت سے پہلے مر رہے ہیں۔ یہ مکمل طور پر ناقابل قبول صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی کاروں سے نکلنے والی نقصان دہ گیسز کو محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ علاقہ جہاں پابندی سے متعلق فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے اسٹاک ہوم کے شاپنگ ڈسٹرکٹ کے مرکز میں واقع ہے، جو کھانے پینے کی اشیاء کی دکانوں اور دفتری عمارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آئیے نظر آخری بڑی خبر بھی اسرائیل اور حماس فلسطین غزہ پٹی کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل حماس تنازع میں اب لبنان بھی شامل ہو گیا۔
اسرائیلی وزیر دفاع نیٹو اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان تنازع میں لبنان بھی شامل ہو گیا ہے اور لبنانی حزب اللہ گروپ نے ٹینک شکن میزائلوں سے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے لبنان کی طرف بھی اپنا دروازہ کھول دیا ہے، لبنان کی طرف بھی حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ لیکن وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ملالہ، جی ہاں ملالہ یوسف زئی ملالہ، فوری جنگ بندی کا اس نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ کو فوراً روکا جائے۔ لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم نے یہاں تک کہا کہ غزہ، پاکستانی وزیر اعظم کا بیان ہے کہ غزہ تنازع ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے، اسرائیل ظالم، فلسطین مظلوم، تو یہ تو ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ ہے۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ غزہ کی سرحد سے لاپتہ 30 اسرائیلی اور 14 تھائی جو باشندے تھے وہ مل گئے ہیں، لیکن جنگ اب بڑھ چکی ہے، جنگ شام کی سرحدوں تک پہنچ گئی ہے۔ اسرائیلی اور شامی فورسز کے درمیان بھی جھڑپ کی خبریں سامنے آ رہی ہے اور اسرائیلی فوج نے اپنی زیادہ جانی نقصان ہونے کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ وہیں پر امریکہ کے ایکس پریزیڈنٹ باراک اوباما کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے منصفانہ امن کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ اب مظلوم فلسطینیوں کے لیے عرب ملکوں کی حمایت میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی عرب کے جتنے ممالک ہیں وہ بھی اب جیسے رام اللہ سے لے کر بیروت ایسے دمشق، بغداد اور قاہرہ تک لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، رقص کیا اور فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کے خلاف باقاعدہ وہ بھی اب میدان میں آ چکے ہیں، یعنی اسرائیل کے قبضے کے خلاف مزاحمت کی حمایت میں عرب ملکوں میں دعائیں بھی کی گئی ہے۔